ليلة تمامي وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل، وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله، فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لي وإي، قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصتي، وهامتي لحم لحمي ودم دمي، بؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن أدهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبراتك ورحمتك وغفرانك وزرانك علي عليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل
يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فاهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعث بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرش وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفزع شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعث بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرش وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا تليب حاجة إلا وكزى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا وفزوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنها جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا ولنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن من ضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. شكرا. الحمد لله. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فتأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إن أعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فإنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون شكرا الحمد لله واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثل نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما عمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق اللہ العلی العظیم صدق المعصومین. مومنین ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کے آج کے اسپانسرز کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ ان کے میں نام لیتا ہوں. سید فدا حسین، کبریٰ بیگم، سلطانہ ناصر علی مرزا، سکندر بیگم، فرزند حسین، سید محمد سجاد، سکینہ مظفر علی اور جملہ مرحومین اور شہداء کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صلوات بر محمد و آل محمد. سلامی ہر طرف شور بکا ہے ودائے حضرت ودائے حضرت تزلزل مسجد کوفہ میں حیا ستون ستون کعبہ علی ابن ابو طالب میرا شیر ابھی تلوار سے ابھی تلوار سے زخمی ہوا. علی ایسا سخی تھا وادر گلا شبیر کا گلا شبیر کا پکڑ کر ابن ملزم کو جلائے کہا صاحب نے اب حکم کیا ہے بشفقت پوچھا قاتل سے. علی نے خطا میری ہے یا تیری خطا ہے کیا بن باپ کا بچوں کیا بن باپ کا بچوں کو یہی احسان کا میرے یہی احسان کا روزے دار آہو بکا کے یہ روز ہیں سعادات پر نزول بلا کے یہ روز ہیں سرتاج اوصیاء کی عزا کے یہ روز ہیں تم سے وداع شیر خدا کے روز تم سے وداع شیر خدا کے زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزے دار کو مارا نماز ظالم نے روزے دار کو مارا نماز ماہ مبارک رمضان اور خدا کا گھر تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کی سحر پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر اور ہائے اور ہائے فوار خون کے زخم جبی سے
بہا کیے سجدے سجدے میں آپ ربی الاعلیٰ سر پیٹو مومنوں سر حیدر ہوا دنیم ایمان کے برج کا میں انور ہوا دنیم سوچو تو فرخ شاہ کا کیوں کر ہوا دنیم لکھا ہے مغز تک سر اتر ہوا زہران بال کھولے نبی ننگے سر ہوئے تم بے امام لکھا ہے جب دنیم ہوا فرق مرتضی سدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پھینکی سروں سے زینب کلثوم نے ردا چلا کے بھائیوں کو پکارے سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا وہ بولے پیٹ کر دوڑے یہ کہہ کے جانبے مسجد وہ نیک ذات ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پہ خون باپ کا ملک کہی یہ بات ہے اٹھایا قبلہ کا رلوایا نانا جان کو دارو سلام میں بن باپ کا کیا میں ناگا نمازیوں کا گرو آیا ننگے سر حیدر نے مجتبیٰ سے کہا کہ کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی اے پسر ہم بیٹھے اپنے مقام لیکن جب ان کے زخم پر رومال باندھو میرا سر شکافتا ہے لال باندھا حسن زخم سر شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی مخال پھر چست باندھ کر یہ پکارا اب درد کیسا ہے اسد جلال ہے ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا پڑوا کے پھر نماز جماعت کی مجتبیٰ
بابا کے سر پر پڑنے لگے آئے شفا ناگاہ آکے یہ کسی عورت نے دی ندا زہرا کے پیارو زہرا کے پیارو تم سے زہرا کے بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سربر نہ مجھ کو تو سربر نہ مجھ کو تو سربر نہ مجھ کو بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو کوفہ یہ کربلا زینب سے کہہ دو کوفہ یہ کربلا میں بے دیارو بے کسو بے آشنا نہیں شیعہ ہے گرد نرگے شیعہ ہے گرد نرگے پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے کیا حلق پر حسین کے تلوار کیا حلق پر حسین کے تلوار صلوات اللہ محمد و آل محمد پکاری زینب غریب رو رو یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو بتاؤ یا مرتضیٰ کہاں ہو یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو نغم اتنا رلا بابا صدا تم اپنی سناؤ بابا کہاں سے دھارے ہو آؤ بابا یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو ستم ہے یابو تراب کیسا ہوا ہے جینا عذاب کیسا دیا ہے تم نے خطاب کیسا یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو نکل کے تربت سے آؤ اماں ہمیں گلے سے لگاؤ اماں کہاں ہے بابا بتاؤ یتیم کہتے ہیں لوگ جہاں میں جی کر اب کیا کریں ہم فلک کا کیسے گلا کریں ہم کہو کہاں تک سنا کرے ہم یتیم
کہتے ہیں لوگ ہم کو پکار زینب غریب رو رو یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو. صلوات بر محمد و آل محمد. ایمان کی جان کیا ہے محبت علی کی ہے راہ جو خبر کی ہے وہ الفت علی کی ہے سائل بکف سب وہ سخاوت علی کی ہے قاتل کو دی اما قاتل کو دی اما و مروت علی کی ہے عادل ہو پیشوا ہو مدار المہام ہو گر ہو نبی کے بعد تو ایسا امام گر ہو نبی کے بعد تو ایسا صدقے غلام تیری مصیبت کے یا علی اے جان نشیں جناب رسالت کے یا علی قربان لہو بھری تیری صورت کے یا علی ایام ہے یہ تیری شہادت کے ایام ہے یہ تیری شہادت کے یہ ظلم بے جہت یہ ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے سر پہ لگی کیا غضب تلوار تیرے سر پہ لگی کیا غضب مولا شگافتا ہوا سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا آقا انہی دنوں میں ہوا تھا صفا آقا انہی دنوں میں ہوا تھا صفا عالم سے بے خبر تھے خضو و خشوع میں تلوار جب لگی تھی چکے تھے رکو تلوار جب لگی تھی چکے تھے رکو 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی خون ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی دفتر جہاں کا درہم برہم ہے یا علی ماہ سیام ماہ سیام مولا کی نظر کو گوہر عاشق لائے ہیں یہ روزے دار آپ کے پر سے یہ روزے دار آپ کے پر سے شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خون دو نکونیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملجی میں ملعون بسیار پکڑا اسے علی کے پکڑا اسے علی کے نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا میں برا امام تھا
اے بانی جفا رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے اے درد میں بھی سب کے مرض کی دوائیاں باندھو نہ ان کے ہاتھ کے مشکل کشا باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشا باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشا مومنین کل بعد مجلس انشاءاللہ تابوت برآمد ہوگا یہاں پر جناب امیر علیہ السلام کا، اور اس کے بعد افطار ہوگی مجلس به الحكيم وقرآنه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون. صلوات. ابتدائے کلام میں برکتوں کے تسلسل کے لیے اور حصول سعادت کے لیے جو دو آیتیں میں نے منتخب کی ہیں آج کے اس ذکر کے لیے، ایک آیت جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، یہ کئی آیتوں کا مجموعہ ہے جو اکٹھی ملا کے میں نے پڑھی ہیں. یہ ابتدائی آیات ہیں سورہ لقمان کی، اور اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ یہ کتاب یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم. کہیں کتاب الہی کو اللہ نے کتاب مجید قرار دیا ہے، کہیں یہ قرآن حمید ہے، کہیں یہ قرآن کریم ہے، کہیں یہ کتاب حکیم ہے. اور اس کتاب حکیم میں جو یعنی سورہ لقمان کی ان آیات میں جو تعارف کرایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہدم و رحمتن للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو محسن ہیں. محسن کا عام ترجمہ یہ ہے کہ جو احسان کرتے ہیں، یعنی نیک کام کرنے والے لوگوں کے لیے، نیکی کی طرف مائل ہے جن کی طبیعت. پھر قرآن نے مزید اس محسنین کو مزید اگلی آیت میں اس کی تعریف کراتے ہوئے کھل کے بیان کیا. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. یہ وہ لوگ ہیں، کوئی آدمی محسن نہیں ہو سکتا اللہ کے نزدیک. قرآن مجید کی کسی آیت میں چلے جائیے، نہ کوئی مومن ہے، نہ محسن ہے، نہ متقی ہے جب تک وہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ پر پورا نہ اترتا ہو. تو یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ یوقنون. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ کہہ دینا آسان ہے، منزل یقین پر فائز ہو تب کوئی آدمی محسن بنے گا. اب دیکھیے یہ محسن ایک اور منزل پر جو میں نے ابھی آپ سے وعدہ کیا، سورہ عنکبوت میں چلیے، وہاں بھی یہ محسن کی ایک اور نشانی بتائی جا رہی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے اگر محسن کو تلاش کرنا ہے کتاب الہی میں، کتاب حکیم میں، تو کن کن صفتوں کے ساتھ متصف ہونا چاہیے اس کو. الذین یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے بغیر کسی وقفے کے زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے. فوراً زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، کہ تمہارا امتحان یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا وہ رزقناہم مما ینفقون، اور ہم عام طور پر اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھتے ہیں. اور یہاں پر حکم یہ ہے. پھر یہ جو ماہ مبارک چل رہا ہے اس میں تو زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے. اور یہ زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ واجب فقط نہیں ہے، واجب تو ہے ہی واجب. تو جب ہر ایک عمل میں جیسے نماز میں نماز واجب بھی ہے، نماز مستحب بھی ہے، زکوٰۃ میں بھی زکوٰۃ واجب بھی ہے، زکوٰۃ مستحب بھی ہے. جو بھی اللہ کے نام پر آپ نے دیا، ہر ایک
صدقہ زکوٰۃ ہے گویا، جو اللہ کے نام پر یہ تصدیق قلب کے ساتھ کہ اللہ کے لیے خرچ ہو رہا ہے. یہ کاروبار جو تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور یقین کی منزل پر بھی فائز ہیں، ساتھ ساتھ اس کے کہیں نقل نہیں مارتے، ایمان کو، معرفت کو اپنی عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں. اسی لیے دیکھیے قرآن مجید میں جہاں معصومین کا اور انبیاء کا اتنا ذکر ہے، وہاں یہ ایک شخص ہے جو نہ معصوم ہے، نہ نبی ہے، نہ امام. اس کے نام سے پوری سورہ قرآنی، سورہ کریمہ، سورہ حکیمہ پورے قرآن میں موجود ہے. ان کا نام ہے لقمان. حضرت لقمان حکمت کے وَآتَيْنَا لقمان الحکمہ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی اور وہ اس کی حکمت خود سے تلاش کی ہوئی تھی. جب اس سے پوچھا گیا تو اس کے حضرت لقمان سے تو کہا میں نے وقت کے نبی کی پیروی کی، نفس کی پیروی سے دور رہا اور تلاش حق میں سرگردہ رہا. اسی لیے لقمان کا ذکر ہی محسنین کے نام سے ہو رہا ہے. لقمان کی مثال بھی محسن کے طور پر کرائی جا رہی ہے. آپ پریشان ہوں گے، چلیے تھوڑا سا ایک واقعہ آپ کو، چونکہ آپ محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں نا، اور اللہم صلی اللہ. اور یہ بات صحیح ہے، میں اس بات سے پوری طرح آپ سے متفق ہوں کہ اگر مقرر بہت زیادہ باتیں ایبسٹریکٹ کرنا شروع کر دے اور مثالیں نہ دے تو سمجھ میں آنا مشکل ہو جاتا ہے، موضوع دقیق ہو جاتا ہے. چلیے ہم امام رضا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں. ایک شخص ہے ابو سہیل خراسانی، تفصیل اگر ان کی مجھ سے نہ مل سکے تو مولانا سے پوچھ لیجئے گا. اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی ہیں اور بہت بڑے شیعہ بھی ہیں. امام کے پاس تشریف لائے. مولا حکومت وقت آپ کو بہت تنگ کر رہی ہے اور اطاعت، کمال اطاعت ہے کہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، آپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اولاد کا دکھ ہو، مال و منال ہو، جاہ و جلال ہو، کچھ ہو، پریشانی ہو، آپ کو مولا نے کہا، آپ کے آقا نے حکم دیا تو وہ حکم اس کی سرتابی نہیں ہونی چاہیے. یہ منزل یقین ہے. وہم بالآخرت احسانی نظر سے نہیں دیکھتے. یہ محسنین کا طریقہ نہیں ہے. محسنین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جانچ پڑتال کر کے خود آتے ہیں راہ ہدایت پر، اپنے انٹلیکٹ کو بھی تابع فرمان کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. اگر دیکھیے اگر یہی معیار قرار پا جائے، بڑے جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جو ہمارے ماں باپ تھے تو پھر جو دوسروں کے ماں باپ ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو اسی طرح سے ماں باپ نے جو دیا دین وہی لے لیا. پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ بچہ جو ہے جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، مگر یہ اس کے والدین ہیں کہ وہ اس کو کہیں تو اگر مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی ہے تو یہودی بنا دیتے ہیں. پھر اسی طرح چلیے تو یہاں پر اہل اسلام میں بھی اگر وہ سنی ہے تو سنی بن جاتا ہے، شیعہ ہے تو شیعہ بن جاتا ہے، کوئی اسماعیلی ہے تو اسماعیلی بن جاتا ہے، بوری ہے تو بوری رہ جاتا ہے. عزیزان گرامی، آپ کی ذمہ داری فقط اتنی نہیں ہے کہ جو ماں باپ سے ملا اس کو من و ان تسلیم کر لیں. ماں باپ کے احترام کی بہت آیتیں ہیں، بڑی ضرورت ہے، اور ماں باپ کو بھی حکم یہ دیا گیا کہ بچے کی تربیت ذہن کریں اور ذہن آمادہ ہو حق کی تلاش کے لیے. لہذا جب حق سامنے آ جائے تو اگر حق کے مقابلے میں ماں باپ بھی کہے کہ ایسا نہ کرو یا ایسا کرو، اگر وہ مقابلہ تصادم کر رہا ہو اللہ کی حقانیت سے، دین کی حقانیت سے، تو حکم ہے کہ نافرمانی کرو، نہیں ماننا ان کے بات. کیوں؟ جب کوئی بات غلط ہے تو اسی لیے اہل قرآن جہاں جہاں ہیں اور جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ اس لیے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے. جہاں جہاں بیٹھے ہمیں تو ماں باپ نے یہی بتایا، آبدی صاحب کو جو بتایا ہوگا وہ بتا رہے ہیں، ہمیں جو بتایا ہمارے ماں باپ نے، تو ہر ایک شخص گویا اپنے آپ کو حقیقت کی راہ، اپنی راہ کو تصور کیے ہوئے چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے. حق ہے، اس کو تلاش کرنا ہمارا فرض ہے. اگر وہ تلاش کیا جاتا تو جیسے امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو پھر معصومین جو تھے وہ مظلومین نہ ہوتے. معصوم مظلوم ہو گئے نا. آج ہم سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں مظلوم ہو گئے معصوم. اس لیے ظلم ہوا ان پر کہ لوگوں نے عدل کے راستے کو چھوڑ دیا. ہدایت کا جو مرکز تھے ان کی طرف نہیں گئے، اپنے ماں باپ کی طرف چلے گئے. قبیلے والے نے کیا کہا؟ بنی امیہ نے کہا ابو سفیان جو کہے گا وہ ہم کریں گے. تو ابی سفیان کا دین تو اللہ کا دین نہیں ہے.
کوئی کہے کہ میں ابن ابی قحافہ ہوں، میں اپنے باپ کی بات مانوں گا، تو تمہارے باپ کا دین تو اسلام نہیں ہے۔ کوئی خطاب کا بیٹا ہو تو کہے میں اس کی بات مانوں گا، تو تمہارے باپ کا دین تو نہیں ہے اسلام۔ اسلام محمد مصطفیٰ کا دین ہے۔ اب جائیے محمد مصطفیٰ تک سب پہنچنا چاہتے ہیں نا، پہنچیے، پھر وہاں دیکھیے کسی اور کے لیے کہیں محمد مصطفیٰ نے کسی کی گارنٹی دی؟ بڑے بڑے اصحاب تھے، سب کی عزتیں اور عظمتیں میرے ذہنوں میں ہے، اور میں سب کے لیے سر تسلیم خم کیے وہ، میرا احترام سب کے لیے، مگر کہیں کوئی ایک جملہ بھی کسی جگہ یہ دکھائی دے جائے، لائیے دکھائیے کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ یہ فلاں جو ہے جس طرف جائے سمجھو اسی طرف حق جائے گا۔ معلوم ہوا کہ حق اور صداقت کے ساتھ دینا ہے۔ تو پیغمبر نے صرف ایک جملہ، جہاں روح منتقل ہو رہی تھی پیغمبر کی، بس جس طرف روح جا رہی تھی، کہا نا کر روح من الجسد، یا علی آپ کی مثال میرے لیے ایسی ہے جیسے روح ہے جسد میں، میں بدن ہوں، آپ روح ہے، میری روح ٹریول کر رہی ہے۔ اسی وہی روح جو آدم سے چلی، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اگر وہ روح آ جائے کسی میں تو فرشتوں کے لیے لازم ہے کہ سجدہ کریں۔ وہ روح ہے، روح الہی ہے، اللہ کی کوئی روح ہوا نہیں کرتی۔ یہ سمبولک میننگز میں آ رہی ہے بات۔ اللہ کو کیسے پہچانے؟ یہ اللہ نہ وہم و گمان میں آ سکتا ہے، نہ انسان کی کتابوں میں لکھا جا سکتا ہے، نہ انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اگر کوئی تصور کرے تو وہ تصور باطل، یعنی اللہ کے لیے آپ نے کوئی تصور کیا، کوئی شکل بنائی تو وہ شکل باطل۔ تو اے پروردگار ہم پہچانے کیسے؟ تو فضائل کو، چلیے میں ایک مثال آپ کو دے کے آگے بڑھوں۔ آپ نے یہ حدیث ضرور پڑھی ہوگی، کئی دفعہ اس میں لوگ پوری تاریخ کی تفصیل آپ کو نہیں بتاتے، آج میں وہ تفصیل بتاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، بس میری تقریر ختم ہونے کو آ رہی ہے۔ جو باقی چیزیں امید ہے مجھے انشاءاللہ کہ منتظمین کل مجھے تھوڑا سا وقت زیادہ دیں گے تاکہ میں کل کی جو شہادت کی مجلس ہے اس سے پہلے یہ امامت اور روح الہی کے اس موضوع کو تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اور میں آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں، وہ حدیث کہیں کمپلیٹ ہوئے بغیر نہ رہ جائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اگر کسی شخص نے کوشش ہی نہیں کی تو گویا اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کوشش کرنا کتنا اہم ہے۔ اور میری یہ اپیل تمام مسلمانان عالم سے، بلکہ ہر انسان سے ہے جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، اور فرشتوں سے بس اب اسلام کو تہس نہس کر کے ختم کر کے ملیا میٹ کر دیں گے، اب کہ کچھ نہیں بچے گا ان کا۔ اور مسلمان گھبرائے ہوئے بہت ہیں، اور اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ ڈیفینسو وار پر مجبور ہیں۔ سلمان فارسی کے کہنے پر خندق کھودی گئی، اس خندق کی وجہ سے جنگ خندق کہتے ہیں۔ مسلمانان عالم سے میری گفتگو ہے اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ اتنی بڑی جنگ، یہ احزاب کی جنگ، عزیزان گرامی کوئی دکھا دے مجھے کوئی جنگ ہوئی بھی تھی کہ نہیں؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ جنگ، یہ غزوہ، یہ گفتگو ساری، یہ جنگ تو ہے ہی نہیں، یہ تو دو آدمیوں کے درمیان، دو پہلوانوں کے درمیان لڑائی ہوئی، فقط علی کے ساتھ عمرو بن عبد ود کی لڑائی، ایک وہی لڑائی ہے جس کا پورا نام غزوہ احزاب ہے۔ میں سمجھ، اور وہاں لکھا ہوا صاحب العلم منایا والبلایا۔ یہ وہ علم کیا ہے؟ علم منایا وبلایا، وہ علم ہے جس کے ذریعے سے آپ، اللہ قرآن مجید کی آیات ہیں، میں کیا بتاؤں، قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا اور کیسے مرے گا، مگر یہاں علی کے ساتھ رہنے والے اہل یقین کا عالم یہ ہے، تم لوگ اس سے کوئی زیادتی نہ کرنا، اپنی حراست میں اس طرح رکھو